یہ جو شاعر ہیں نا ان سے محبت اس لیے کہ اردو کے محافظ ہیں وہ. جب میں کسی شاعر کی تعریف کروں تو ضروری نہیں کہ عمل میں 100% صحیح ہو, وہ بہت سی خرابیاں بھی, لیکن اردو زبان کی, ابھی کراچی کے ایک شاعر ہیں, بڑی زبردست ان کی شاعری آ رہی ہے, تو بہت زبردست شاعری کرتے ہیں, حالانکہ کوئی ظاہر حلیے سے لگتے نہیں کہ کوئی بہت زیادہ دیندار آدمی ہے, لیکن میں نے دوستوں سے رابطہ کیا, یار میری ان سے ملاقات کرواؤ, کیونکہ اردو ختم ہو رہی ہے, مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. اردو کی تو بھائی اتنی خوبصورت زبان ہے, ہم نے حفاظت, ہم انگلش بھی سیکھیں گے, بین الاقوامی زبان ہے, لیکن اردو سے رشتہ تھوڑی چھوڑیں گے ہم, اردو سے تھوڑی رشتہ چھوڑنا ہے یار. اردو تو ایسی, میں یورپ میں گیا ہوں, تھوڑے تھوڑے ملکوں کی آبادی اپنی زبانوں پہ ایسا فخر کر رہے ہیں, کمبخت چھوڑ ہی نہیں رہے اس زبان کو, حالانکہ چند لاکھ آبادی ہے, چند لاکھ, اور بارڈر سے اس طرف وہ زبان کوئی جانتا ہی نہیں ہے, پھر بھی اپنی زبان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اسکولوں میں ان کی زبان میں تعلیم ہوگی, سب کچھ ان کی زبان میں. آپ ان کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاؤ, کہہ رہے ہیں ہماری زبان سیکھو پھر ہم پڑھائیں گے آپ کو, حالانکہ چھوٹے چھوٹے علاقے, چھوٹی چھوٹی زبانیں. اور ہم تو بھائی اردو کا مطلب پورا انڈیا بھی اردو بولتا ہے, وہ ہندی اردو ایک ہی چیز ہے, نام چینج کیا ہوا ہے, پورا انڈیا اردو بول رہا ہے, پاکستان اردو بول رہا ہے, یہ آبادی ملا کے چائنا سے بڑھ جاتی ہے. تو دنیا کے سب سے زیادہ آباد ملک اور آبادی بولنے میں اردو سمجھی جاتی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو, چھوٹی زبان تھوڑی ہے, بہت بڑی زبان ہے. اس کو 2 ٹکڑے میں تبدیل کر دیا, تقسیم کر دیا, ہندی اور اردو نام رکھ کے, ورنہ اصل میں کیا ہے, یہ اردو ہے. یہ ہندی, چاہے آپ ہندی بول دو یا اردو بول دو, زبان تو ایک ہی ہے وہ. لیکن انڈیا والوں نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے ہم نے زبان سے جان چھڑانی ہے, پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے, ہم تو کہتے ہیں انڈیا سے بھائی ہندی کی حفاظت کرو, وہ ہے وہی اردو, ہمیں پتہ ہے اردو ہندی کچھ بھی نہیں ہے سوائے وہ 2-4 چیزوں کے, وہ ٹیوب لائٹ کو چمک ڈنڈا بول دیا اور اس طرح کی 2-4 چیزیں, باقی سب وہی ہے. تو اور دنیا میں پھیلی بھی کتنی ہے, ہر ملک میں آپ کو اردو بولنے والے سمجھنے والے ملیں گے, آپ ہر ملک میں ملیں گے آپ کو. ناروے سے فون آ رہا ہے اردو میں بات کر رہا ہے, چائنا سے فون آ رہا ہے, ابے تو کہاں, جہاں دنیا میں جاؤ انڈین پاکستانی پہنچے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں بھائی. تو اتنی بڑی زبان ہے. تو مجھے شاعروں سے, تو وہ رات اندھوری, اسی وجہ سے مجھے شاعروں سے محبت ہے کہ یار چلو اردو کے تو کوئی تو ڈھنگ کا کام کر رہے ہیں نا, اردو کی حفاظت کر رہے ہیں. تو وہ رات اندھوری ایک شاعر ہیں بڑے زبردست, انڈیا کے, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا کہ 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. یعنی موت کے بعد ہمیں 2 گز کی زمین ملتی ہے, وہ ہماری ملکیت میں ہوتی ہے, اس پہ کسی کا ناجائز قبضہ نہیں ہوتا. ایسا سوتے ہیں کہ وہاں سے پولیس بھی نہیں اٹھاتی, ورنہ آپ جتنا بھی مضبوط گھر خریدو, تھوڑے دنوں کے بعد خریدنے والا جس نے کیش پیمنٹ پہ گھر خریدا ہوتا ہے نا, اسی کا جنازہ بچے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے قبر میں پہنچا رہے ہوتے ہیں, اور بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں ابا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے گھر خریدا تھا, اب انجوائے کون کرے گا, ہم کریں گے. ابا کہہ رہا ہوتا ہے یار میں نے تو کیا ہو گیا یار, یہ میں تو خریدا تھا, میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں گھر بنایا, رہنا ہی نصیب نہیں ہوا, جانے سے پہلی موت ہو گئی. اور بچے جو خوش ہو رہے ہیں کہ ہم رہیں گے اس میں, وہ تم کون سا رہو گے بھائی, تھوڑے بڑے ہو گئے, تمہارے بچے ہوں گے, یہ گھر ڈیوائڈ ہوگا, یہ گھر کیا ہوگا, ڈیوائڈ ہوگا. ورنہ بھابھیوں کی لڑائیاں, نندوں کی لڑائیاں ایسی ہوں گی تم اسرائیل اور فلسطین کو بھول جاؤ گے. آج ایک صاحب نا بار بار میرے سامنے شو مار رہے ہیں, میری تو 2 بیویاں اکٹھی رہتی ہیں, مجھے کہنے آپ کی 4 کہاں, میں نے کہا الگ الگ رہتی ہیں, میری تو 2 اکٹھی رہتی ہیں. جب تیسری دفعہ بولا نا اکٹھی رہتی ہیں, میں نے کہا خود کہاں رہتا ہے تو, پہلے یہ بتا مجھے, تیری 2 تو اکٹھی رہتی ہوں گی, لیکن مجھے پتا تو خود ان کے ساتھ نہیں, یا تو 2 اکٹھی رہیں گی یا تو رہے گا وہاں پہ. 2 بہنیں میں نے کہا اکٹھی نہیں رہتی, بیویاں کہاں سے اکٹھی رہیں گی آج کل یار. بہت لوگ شو مارتے ہیں آ کے نا, جو 3 والے 4 والے, بڑے بڑے شو والے آتے ہیں میرے پاس, اور ایسے بتا رہے ہوتے ہیں ہماری تو 3 اکٹھی رہتی ہیں سب. میں نے کہا بھائی تو خود کہاں رہتا ہے, اور اگر گھر میں رہتا ہے تو ہیلمٹ پہن کے جاتا ہوگا گھر میں, مجھے پتا ہے. تو ہیلمٹ کے بغیر 2 بیویاں جس کی اکٹھی رہیں اور وہ ہیلمٹ کے بغیر چلا جائے, کوئی گارنٹی نہیں. اور میں نے کہا اگر بالفرض تو بھی وہیں رہ رہا ہے, 2 بھی وہیں رہ رہی ہیں, تو تھوڑے دنوں میں تینوں میں سے ایک کا جنازہ اٹھنے والا ہے, سرور پھٹنے والا ہے. اور جو شادی والا آدمی جو بیویوں سے پٹ کے آتا ہے نا باہر, اصل وجہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ میں یہ زخم میرے کیوں لگا ہوا ہے, وہ کہانیاں کر رہا ہوتا ہے, وہ بتا رہا ہوتا ہے بائک سے گر گیا تھا, حالانکہ بائک سے نہیں گرا ہوتا, وہ بیلن لگا ہوتا ہے اس کے سر پہ ٹائٹ والا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو. تو اچھا خیر,
تو اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. تو راحت اندھوری نے کہا کہ زمیندار انسان اصل میں جو پراپرٹی آتی ہے وہ قبر کی ہوتی ہے, لیکن کراچی میں وہ بھی نہیں ہے. آپ مردہ دفن کر کے جائیں, گردے عباسی والے لے جاتے ہیں, پتہ نہیں عباسی والے ڈاکٹر لے جاتے ہیں, گورکن گردہ نکال کے یہ تازہ تازہ آیا ہے چل بھائی, یا گردہ نہیں بیچتا, کچھ نہ کچھ بکتا ہے. کچھ دنوں میں میرے بھائی اگر یہ جو اس طرح سے ہوتا رہا نا تو جنازے میں شاپر میں بوٹیاں آئیں گی. مجھے تو ایسا لگا لوگ ڈونیٹ کرنے اپنی آنکھوں کو بھی, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈونیٹ, جب سائنس مزید ترقی کرے گی تو سب چیزیں ڈونیٹ ہو جائیں گی. اس کے بعد جنازے میں ایک بوٹیاں آئیں گی, جی وسیم بھائی کا انتقال ہو گیا, ان کا جنازہ پڑھا دو. تو میں پوچھوں گا بھائی اس کے گھٹنے کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ ایک صاحب تھے, ان کے ایکسیڈنٹ میں گھٹنا ٹوٹ گیا تھا, تو یہ بال ان کے فٹ آ رہی تھی, ڈاکٹروں نے خرید لی ہے, یہ ان کے گھٹنا لگا رہے ہیں. ابے اس کا جو ہے وہ گردہ کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ تازہ تازہ تھا تو وہ وسیم سلیم کے لگا دیا یا فریز کر دیا, کسی کے لگ جائے گا. ابے آنکھیں کہاں ہیں اس کی؟ بھائی وہ نابینا ہے, وہ پتلی نکالنے کے لیے وہ تو بوٹیاں رہ گئی ہیں. تو میں کیا بولوں گا, کوؤں کو کھلا دو بھائی, اب کیا اس کو, یہ بھی کسی کے کام آ جائے نا, کیا خیال ہے, کسی مخلوق کے کام آ جائے. تو کراچی میں تو میرے بھائی مردہ محفوظ نہیں ہے, آپ زندوں کی بات کر رہے ہو. وہ راحت اندھوری کا شعر ہے نا کہ قبر میں جائیں کوئی نہیں نکالے گا, وہ بھی اب قبر بھی اپنی نہیں ہے. گورکن پہلے سے ایک صاحب نے ابا دفن کیے, 3 دن تک قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے 3 دن سے وہیں نظر آ رہے ہیں, انڈا موڑ پہ, وہاں قریب سے ہے نا محمد شاہ, وہ کون سا قبرستان ہے محمد شاہ کا. تو میں نے ان سے بولا ابا کا انتقال ہو گیا, بہت محبت ہے, 3 دن سے ادھر ہی گھوم رہے ہیں. انہوں نے کہا مفتی صاحب گورکن مردہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں 3 دن تک پہرا دوں گا, 3 دن کے بعد میت پھر اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کے پارٹ قابل استعمال ہو. کمال ہے یار, یہ تو مجھے تو پھر اپنے گارڈ اپنی قبر پہ ابھی سے بٹھا لینے چاہیے. تو بھائی ہمارا جو حساب ہے, ہاں اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ تمہیں جو ان تمام چیزوں سے محبت ہے, ہوتی ہے محبت, بنگلہ بھی چاہیے, پیسہ بھی چاہیے, ہر لڑکے کو کوئی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی چاہیے شادی کے لیے, کسی کو گرل فرینڈ کے لیے. اللہ کیا کہتے ہیں, قل اعنبئکم بخیر من ذالکم, کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ یہ تو دھوکے کی چیزیں ہیں, میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس میں دھوکا نہیں ہے. اب دیکھو میں نے مائیکل جیکسن کی مثال سے بتا دیا کہ اللہ میاں نے 2 دعوے کیے, ایک یہ کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, دوسرا یہ کہ جنت دھوکے کا گھر نہیں ہے. تو اللہ کا ایک دعویٰ سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مائیکل جیکسن اور جیسے لاکھوں لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں, محنت کرتا کون ہے, کھاتا کوئی اور ہے. تو ایک دعویٰ سچا ثابت ہو گیا. اس سے پتا چلتا ہے اللہ دوسرے دعوے میں بھی کیا ہے, سچا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جنت کی طرف دوڑ لگاؤ, للذین اتقوا, وہ لوگ جو برائیوں سے بچیں گے. برائیوں سے بچنا کسے کہتے ہیں؟ بس میں اس کو وضاحت کر کے بیان ختم کرتا ہوں, سمیٹتا ہوں. پھر پہلے اللہ نے خوشخبری سنائی, جو لوگ برائیوں سے حرام سے بچیں گے, حرام سے بچیں گے, ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار, بہترین باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی. اللہ جنت ہمیشہ شروع باغات سے کرتا ہے, گھر اور بنگلے کا ذکر بعد میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کیونکہ انسان جب کہیں جاتا ہے نا رہنے کے لیے, سب سے پہلے وہ لوکیشن دیکھتا ہے, یار جگہ اچھی ہونی چاہیے. اللہ کہتے ہیں ایسی لوکیشن, جنت کہتے ہیں باغ کو نہیں. دیکھو عربی میں باغ کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہے حدیقہ, ایک ہے بستان, اور ایک ہے جنت. حدیقہ باغیچہ, گھروں کے باہر نہیں لوگوں نے باغیچے بنائے ہوئے ہوتے. بستان باغ, گارڈن جسے ہم کہتے ہیں. جنت حدیقے بھی دنیا میں ہوتے ہیں اور بستان بھی دنیا میں ہوتے ہیں, جنت دنیا میں نہیں ہوتی. اگر کہیں جنت ہے تو مجازن بستان, اچھا بستان ہوگا, اس کو جنت کہہ دیا. جنت کہتے ہیں انتہائی گھنے باغات. انتہائی کیا, جنت نکلا ہے جن سے. جن سمجھتے ہو؟ جن نہیں پتا, چھپا ہوا ہوتا ہے نا. ابے چھپا ہوا ہوتا ہے نا جن. اگر چھپا ہوا نہ ہو تو افورڈ کر پاؤ گے آپ؟ وہ ایک آدمی کسی فلیٹ میں گئے, کسی نے کہا یہاں جنات ہیں, اس نے کہا بھائی جنوین کچھ نہیں ہوتا. بیل بجائی, ایک صاحب اندر سے نکلے, ہاں بھائی میں نے سنا ہے جنوین ہے. کہہ رہے نہیں, میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو اب تک کوئی نظر نہیں آیا. وہ بندہ بے ہوش ہو گیا. ابے یار یہ 500 سال سے رہنے انسان ہے کیا یہ؟ جن سے یاد آیا عاملوں کی بات, مجھے بیان میں بتانا, ایسا نہ ہو عاملوں کے چکر میں پڑ جاؤ جنات بھگانے کے لیے.
عاملوں کی کوئی اوقات، 2 ٹکے کی اوقات نہیں. کوئی روحانی ٹوپی ڈرامے میں نہ پڑھو، روحانی علاج کرتے ہیں فلانے، ان چکروں میں نہیں پڑھو. اس پہ میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، ابھی کروں گا تو پھر بہت لمبا بیان ہو جائے گا. جن ون کہیں اول تو آتے نہیں ہیں، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے. زیادہ تر ڈپریشن کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ. کسی بھی عامل کے پاس لے گئے وہ یہی کہے گا جن ہے اس کے اوپر، جادو ہے، جن ہے، تو الجھا دیتا ہے کیس کو. فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ گے کیس سیٹ ہو جائے گا، میڈیسن دے گا. میں نے بہت سارے مریض دیکھے ہیں جو جیسے ہی کوئی الٹے سیدھی، بعض دفعہ گھر میں بچہ الٹی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے نا، پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہوتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں جن ہے بیٹا، جن ہے. اس کے عامل کے پاس لے گئے، اس نے بیڑا ہی غرق کر دیا. تو اس پہ بھی جن، پھر ماں پہ بھی جن، باپ پہ بھی. ان کے پاس تو جنات کے پورے ٹولے ہوتے ہیں عاملوں کے پاس، اور ان ٹولوں نے عامل پہ قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے، عامل نے نہیں ان پہ قبضہ کیا ہوتا. تو اس کا بہتر طریقہ ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ دوائیں دے کے سیٹ کر دیتا ہے الحمدللہ. کوئی لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو سچی مچی کا جن ہے. تو اس کا کیا علاج ہے؟ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو. ٹھیک ہو جائے، نہیں ہو تو نہیں ہوگا ٹھیک. بس وہ سارے مسائل دنیا میں حل، بولو نہیں ہوتا، بس صبر کرو. اور آپ نے کانفیڈنس کر کے صبر کر لیا نا کہ میں نے عامل کے پاس نہیں جانا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ جن بھاگ جائے گا. جن یہ آیا ہی اس لیے کہ تاکہ آپ اس چکر میں عاملوں کے پاس جاؤ. اور عامل چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سب ایک جیسے ہیں. چاہے تبلیغی ہو، لوگ کہتے ہیں یہ سال لگے ہوئے عامل ہیں. ابے بھائی عامل تو ہے نا، ایسے جیسے سال لگا ہوا ہے چور ہے. تو عامل ہونا ہی 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. کچھ عامل نیک بھی ہیں، وہ بزرگ بھی ہیں، لیکن وہ عملیات کر کے اپنی کھوپڑی ان کی کیا ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے. تو وہ بےچارے وہ ان کی وہ ہوتا نہیں ہے، نظر آ رہا ہوتا ان کو. ابھی میں زیادہ اس پہ بھی نہیں جاؤں گا. تو ایسا نہ ہو یہاں کوئی بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ کہیں یار مسلمان تو میرے